جو میرا موضوع ہے دی ایمبریس آف نوربخش صوفی آرڈر آف اسلام کہ دنیا کے تمام مذاہب کو دنیا میں پھیلنے کے لیے، یعنی عیسائی، یہودی، ہندوازم، بدھزم، جینزم، یہ جتنے مذاہب ہیں، یا آپ کو چائنا کے لاؤزے، کنفوشیس، یہ تمام مذاہب ایٹ لیسٹ دنیا کے مختلف آبادیوں میں پھیلنے کے لیے انہیں صدیاں لگیں، کسی کو 300 سال، کسی کو 400 سال. اگر آپ بدھزم کو دیکھیں، یہ 300 سال کے بعد کہیں جا کر بدھزم دنیا میں انٹروڈیوس ہوا. اسی طریقے سے عیسائیت پتہ نہیں صدیوں پر محیط ہیں جو دنیا میں پھیلے. لیکن اسلام کی نوعیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے اپنی زندگی میں مختلف بر اعظموں میں، افریقہ، ایشیا، مڈل ایسٹ، یورپ تک آپ کے اپنے زندگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا. اسی طریقے سے مختلف خلفاء کے دور میں اسلام کی ایکسپینشن ہو رہا تھا ایک سادہ اسلام کی شکل میں. لیکن اسلام کی جو معنوی جو اسلام پھیلنا تھا وہ بعد میں ہوا. خاص طور پر تصوف کی دنیا میں اس تحریک کو حضور علیہ السلام کے بعد آگے جس نے باضابطہ طور پر بڑھایا تھا وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے. انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، اس کو ایک مکتب کی شکل دی. لیکن امام باقر کے دور میں زید ابن علی نے بنو امیہ اور قبائل اہل بیت کے درمیان ٹکراؤ تھا. ان ٹکراؤ میں زید ابن علی نے جب پولیٹیکل انہوں نے کیمپین چلایا تو ان کی تحریک ان کی زندگی میں دب گئے اور ان کے بیٹا امام جعفر صادق نے چلایا. اور اس کے بعد اسلام کے اندر مختلف یعنی فرقہ وارانہ یا مختلف اختلافات انتشار شروع ہوئے. تو اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. انہوں نے تمام عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آیا اور عباس الصفا کو انہوں نے یہ مطالبہ کیا بال اتفاق کہ جو جان لڑی گئی تھی یا جو انقلاب برپا کیا تھا وہ قبائل اہل بیت کے حوالے سے کیا تھا، آپ اسلامی اقتدار ان کے ہاتھوں دینا چاہیے. یہ سب بال اتفاق آگے بڑھا. لیکن یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ سب نے مل کے کہا کہ کس کو یہ اقتدار دیا جائے، اور خاندان عباسیہ کے آگے مطالبہ کیا، خاص طور پر عباس الصفا کو کہا. تو انہوں نے بھی اس کو ایگری کیا. یہ تاریخ اسلام میں ہے. جب ایگری کیا تو پھر عباس الصفا نے کہا کہ آپ قبائل اہل بیت میں سے کسی کو، جس کو بھی آگے لے آئیں ہم اقتداروں کے حوالے کرتے ہیں یا خلافت ان کو دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اسلامی تمام فرقوں اور گروہوں کے ہر سرکردے کو اپنے ساتھ لے جا کر امام جعفر صادق سے عرض کی کہ آپ اس منصب کو سنبھالیں. تو انہوں نے کہا مجھے جو موجودہ ولایت فقیہ کے تصور ہے، امام جعفر صادق نے اس کو ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں اسلام کے ایک معنوی اسلام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، مجھے یہ ظاہری جو اقتدار ہے، سلطنت ہے، اس کا مجھے زیادہ شوق نہیں ہے. جبکہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کس کو کہیں. تو عبداللہ ابن حسن یعنی نفس زکی، تاریخ میں ان کا نام مشہور ہے، ان کے سامنے پیش کیا. تو نفس زکی نے اسے قبول کیا. لیکن 4 مہینے کے اندر عباس صفا کے ہاتھوں وہ قتل ہو گئے اور سلطنت عباسیہ آگے بڑھا. سلطنت عباسیہ اسلامی دنیا میں وہ واحد اسلامی سلطنت ہے کہ اسلام انتہائی ترقی کے پیک پہ پہنچے تھے. لیکن اسلام کشمیر یا تبت، گلگت بلتستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں نہیں پہنچا تھا. یہ اس وقت پہنچا کہ عرب سے جنوب کی طرف سے کراچی میں داخل ہوتا ہے محمد بن قاسم، اور سینٹرل ایشیا سے آتے ہیں قتیبہ ابن مسلم. تو گلگت بلتستان میں قتیبہ ابن مسلم کے بعد مامون الرشید آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، علامین کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے. تو ان کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے وہ
ادھر بدخشان تک پہنچتا ہے، اور یہ پہلا موقع تھا، یعنی 850 میں انفرادی طور پر جو مسلم مبلغین سینٹرل ایشیا، گلگت بلتستان، تبت اور کشمیر کی طرف آئے، اور ان ایام میں سینٹرل ایشیا میں، جیسے ذاکر صاحب نے کہا، سینٹرل ایشیا میں کئی طاقتوں کا ٹکراؤ تھا۔ یہ بنزنٹائن تھے، سلطنت روما تھے، اور سینٹرل ایشیا کے اندر سلجوقی تھے۔ تو ان جھگڑوں کے بعد چغتائی خاندان آیا، چنگیز خان کے اولاد آیا، اور سینٹرل ایشیا میں باقی تمام طاقتیں دب گئیں۔ چغتائی سلطنت وہاں پر مستحکم رہے، یہاں تک کہ سینٹرل ایشیا میں جو سب سے بڑی طاقت بن کے ابھرا وہ امیر تیمور تھا، اور امیر تیمور اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا فاتح مسلم سلطنت کے سربراہ مانے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سلطنت جو چغتائی سلطنت ہے، جن کو برلاس خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہ ظاہری طور پر وہ فاتح، مسلم فاتح تھا، لیکن اس کے اندر ایک ٹکراؤ تھا۔ وہ خاندانی طور پر چونکہ چنگیزی تھا، تو زیادہ تر ان کا جو بلیف تھا، یا ان کا جو اعتقاد تھا، یا ان کا جو خیال تھا، وہ عالمگیری تھا، مذہب سے زیادہ سلطنت کو فروغ دینا چاہتا تھا۔ جبکہ سینٹرل ایشیا میں دین اسلام پھیلنے کے بعد سب سے زیادہ تصوف پر کام ہوا ہے، فقہ پر کام ہوا ہے، یا فلسفے پر، اسلامی فلسفے پر کام ہوا ہے، یہ زیادہ تر سینٹرل ایشیا سے لوگ ابھرے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، امام بخاری ہو، یا جو بھی محدثین ہیں، یا جو صاحب فقہ ہیں، یہ سارے سینٹرل ایشیا سے ابھرے۔ آج اسلامی دنیا میں اگر بڑی مستند تواریخ یا فقہ، صاحب فقہ ہیں، تو وہ ان کا تعلق زیادہ تر سینٹرل ایشیا سے ہیں۔ تو یہاں پر کنفلکٹ آف آئیڈیاز بہت چلے، اور خاص طور پر چنگیزی طاقت کے ساتھ جس طاقت نے ٹکر لیا تھا، وہ تصوف اور عرفان کے حامی لوگ تھے، اور اس میں نمایاں جس شخصیت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا وہ میر سید الحمدانی تھے۔ میر سید حمدانی وہاں پر دین اسلام کی ایک سچی ایک معاشرہ اور ایک فقہ کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن ڈر یہ لگا، چونکہ ان کے ماننے والے بہت تھے، ڈر یہ لگا ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اقتدار کو ختم کر دیں۔ انہوں نے سید الحمدانی کو وہاں سے ملک بدر کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو انہوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا، جب یہ نہیں ہوا تو ان کو ملک بدر کیا۔ یہ وہ بہانہ تھا کہ آپ سینٹرل ایشیا سے کشمیر داخل ہوئے، چینی ترکستان یعنی موجودہ شینکیانگ کے صوبے کی طرف سے آپ تبت میں داخل ہوئے، پھر بلتستان میں داخل ہوا، اور اسلام سرکاری سطح پر ان علاقوں میں، کشمیر، تبت اور گلگت بلتستان میں اور چینی ترکستان میں جن کو سرکاری سرپرستی ملا، وہ میر سید الحمدانی کے دور میں ملا۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سارے مسلم مبلغین گلگت بلتستان، تبت اور ان علاقوں میں پہنچے تھے، لیکن میجورٹی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور میں ایک اور اس حوالے سے ایک اور بات کروں، جو برصغیر ہند میں جو وحدت شہود کا نظریہ یہاں پہنچا، اور عملی طور پر وحدت شہود کو جو فروغ ملا وہ مولانا سرہندی کے دور میں ہوا۔ یہ وہ نظریہ تھا جو نوربخشی سلسلے کے جو عظیم اسکالر، میں خاص طور پر نوربخشی جو سلسلے میں سب سے پہلا اور سب سے عظیم انسان تھا، جنہوں نے اس پر باقاعدہ ایک مکتب کے طور پر چلایا۔ بغداد میں اسلامی مرکز تھا، بغداد مکتب تصوف وہاں چلا، وہ جنید بغدادی تھا۔ اس کے بعد نجم الدین کبریٰ کثیر التصانیف شخصیت تھے، اور وہ اسی سلسلے کا مرشد تھا۔ انہوں نے
اس مہم کو آگے بڑھایا. اس کے بعد بہت سلسلے میں بہت عظیم لوگ آئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے قلمی خدمت کی یا ہم تک جو پیغامات کتابوں کے شکل میں پہنچا ہے وہ علاء الدولہ سمنانی تھا، جن کی 120 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، خاص طور پر تصوف کے موضوع پر. اور برصغیر ہند میں جو آج بھی ایک پرامن یا دوستی والا، جیسے آپ قوالیوں میں بھی جو ہمارے نقش بندی ہیں، انہوں نے تبلیغ کو مقامی کلچر کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کلچر کو اسلامائزیشن کی طرف کنورٹ کیا. اسی طریقے سے میں آپ کو گلگت بلتستان کی بھی بات کروں، ہمارے بہت سارے روایات آج بھی پرانے اسلام سے پہلے کی روایت ہیں، لیکن انہوں نے ان روایتوں کو ختم نہیں کیا، لوگوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر جو غیر اسلامی یعنی وحدت سے باہر کی باتیں تھیں، کثرت کی طرف، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی جو ریچولز تھے یا ان کے منتراز تھے ان کو تبدیل کیا. جتنے بھی ریچولز ہیں ان کو ختم نہیں کیا، اس کو اسلامی بنا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سید الحمدانی نے بھی یہی چیز کی، اور باقی دنیا میں بھی اس طریقے سے انہوں نے یہ معاشرے کو اسلامی بنایا کسی قتل کے بغیر. اور پھر اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں اسلامی ورلڈ میں، جہاں صوفیہ کرام نے تبلیغ کے ذریعے سے عملی مظاہرے کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی اسلام پھیلایا، وہاں پر ان اسلام کو گلے سے لگایا. آج بھی اسلام کے ساتھ ان کی بہت بڑی محبت ہے. وہ ٹرو مسلم کے طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے. جہاں سختی اور زبردستی تلوار سے اسلام پھیلانے کی کوشش کی، وہاں پر برقرار نہیں رکھ سکا. مثلا آپ مالٹا کو جا کے دیکھیں، آپ اسپین کو دیکھیں. اسپین میں ہم نے جنگ کی تھی، جدوجہد کے ذریعے سے کیا تھا. آج اسپین مسلم نہیں ہے. سندھ میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. یقیناً برصغیر ہند میں اسلام جہاں ادھر سے آیا، شمال سے آیا ہے یا مغرب سے آیا ہے، اسی طریقے سے جنوب کی طرف سے بھی داخل ضرور ہوا. لیکن سندھ کے اندر آج بھی محمد بن قاسم کو اگر سندھیوں کے اندر جا کے دیں گے، وہ اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے پاکستان کے ہمارے کانٹیکسٹ کی کتابوں میں مانے جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے جب میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے بہت سے سندھی دوست کہتے تھے جی محمد بن قاسم تو قاتل تھے یا ڈاکو تھے. وہ آپ راجہ طاہر کو ہیرو سمجھتے ہیں. چونکہ اسلام تلوار سے پھیلانے کی کوشش کریں گے تو اس کے اتنا دیرپا نہیں ہوتا جتنا آپ تبلیغ سے اور عملی مظاہرے سے. اسلام جتنا مضبوطی سے پھیلتا ہے ان چیزوں سے نہیں پھیلتا. تو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آپ انڈونیشیا، ملیشیا یا آپ سینٹرل ایشیا ہمارے ان علاقوں میں بھی دیکھیں گے تو جتنا صوفیہ اکرام نے اسلام پھیلایا ہے، جتنا ان کے پھیلائے ہوئے اسلام پر دنیا کو فخر ہے، وہ تلوار سے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. آج عرب اور عجم کی بات ہے، آج عرب اور ایران کی بات ہے یا عجم کی بات کر رہے ہیں. ابھی بھی اس حملوں اور جھگڑوں کی وجہ سے آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ضد ہے. اور اسلام کے اندر اس وقت عرب اور عجم کی لڑائی میں، اس وقت مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں یہ تھیوری موجود ہیں. آپ عباسی دور میں مسلم خراسانی کو دیکھیں، اس نے بھی تو تلوار اٹھایا تھا، لیکن اس کے جو نتائج ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں وہ تھوڑا مختلف ہیں. تو میں تھوڑا آگے کی طرف کچھ زیادہ تفصیل کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو نور بخشی صوفی آرڈر ہے، میں اس میں غلط فہمیاں کچھ ہیں، میں ان کو بھی دور کرتا چلا جاؤں. اکثر جب ہم یہاں مختلف اداروں میں، دفتر میں، FPSC میں یا اور کہیں ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، جی آپ کس فرقے سے ہیں اسلام سے؟ اول تو یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے، مسلمان بہت ہیں. لیکن جب کوئی کہتے ہیں جی میں نور بخشی ہوں، ایک تو نور بخشی جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو خود نہیں پتہ کہ کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. دوسرا یہ ہمارے یہاں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جب نور بخشی کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ اسلام کی مین سٹریم سے باہر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ یہ ہے
کہ نور بخش صوفی آرڈر ابھی ذاکر صاحب نے کہا یہ سلسلہ تصوف کے ایک سلسلہ ہے، اور یہ بہت سارے ہمارے مشترکات ہیں اسلام کے تمام فرقوں اور صوفی آرڈرز کے درمیان. ہم مشترکات پہ بات کم کرتے ہیں. ہم اگر 5% اختلاف ہیں تو اس کو ہم لے جا کے 95% اختلافات پہ لے جاتے ہیں. 95% ہمارے مشترکات کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ ہمارے اسلامی تاریخ کے کلمیہ ہے. ایسا نہیں ہونے چاہیے. جیسے ذاکر صاحب نے جو اس کی بنیادی تھیم ہے، یعنی یہ سلسلہ تصوف میں فقہ بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن نور بخشیوں میں ایک امتیازی جو ایک پوزیشن دکھاتے ہیں، وہ سلسلہ تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ کے بھی ماننے والے ہیں، جو فقہ احوت کو اپنے لیے روڈ میپ سمجھتے ہیں. چونکہ تصوف یہ اسی لیے کیوں ضروری ہوا؟ وہ اسی لیے ضروری ہوا کہ بہت سارا آپ کتابوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ 4 مختلف مدارج ہیں. تو اکثر و بیشتر لوگوں نے انٹرپریٹ یہ کیا کہ شریعت طریقت سے مختلف ہے، اور بہت سارے نام نہاد مختلف لوگوں نے طریقت کو شریعت سے الگ کیا، اور طریقت میں بہت سارے چیزیں، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر کے ساتھ سفر میں جو کچھ واقعات ہوا، اس کو بنیاد بنا کر ہم شریعت کو چھوڑ کے طریقت کو الگ لے کر اسلام کے اندر خامی پیدا کرنے کی کوشش کی. جو غیر شرعی تھا اس کو جواز بنانے کی کوشش کی. تو نور بخشی جو فقہ احوت ہیں، اس غلط فہمی اور اس خامی کو دور کرنے کے لیے فقہ احوت کو سامنے لانا پڑا. اسی لیے کہ شریعت کی انتہا یا شریعت میں کمال دراصل طریقت کا آغاز ہے. یعنی طریقت شریعت سے باہر نہیں ہے. جتنا آپ طریقت میں آپ آگے بڑھیں گے اتنا ہی شریعت کے اندر اس کا ڈیپتھ ملتا چلا جائے گا. یہ نہیں ہے جی کہ بہت سارے جگہوں پر لوگ کسی بزرگ کے آستانے پہ جا کے چرس پیتے ہیں، کوکین، ہیروئن پی کے کہتے ہیں جی، اور پھر وہ کچھ نعرے شعرے لگا کر اپنے آپ کو بزرگ ولی سمجھتے ہیں. تو یہ فقہ احوت کا مطلب یہ تھا نہیں، یہ حرام ہے، اور شریعت سے باہر نہ طریقت ہے، نہ معرفت ہے، نہ حقیقت ہے. یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر ہیں، اور شریعت کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، یعنی عالم انفس سے ہے. عالم ملکوت جبروت سے نہیں ہے. عالم ملکوت فرشتوں کی انرجی کی عالم ہے. تو لہٰذا ان تمام جو غلط فہمیاں ہیں شریعت کے ساتھ جو کنٹراسٹ ہیں اس کو دور کرنے کے لیے فقہ اول لکھا، اور نور بخشیوں نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اس فقہ کی وجہ سے، جیسے فقہ حنیفیہ، فقہ جعفریہ ہے تو فقہ نور بخشی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ورنہ یہ تصوف کے مین سٹریم کا سلسلہ ہے. اور تصوف کے جو اگر آپ اس کے درمیان میں آپ دیکھیں گے تو جنید بغدادی تک پہنچتا ہے، اور سوائے نقش بندیوں کے باقی تمام سلسلہ ہے تصوف حضرت علی تک پہنچتا ہے. تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس کو آپ دیگر تصوف کے فقہ سے یا تصوف کے سلسلوں سے آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں. یہ مختلف برانچز ہیں اس کی. تو یہ تھا. اور پھر میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ ایک جو اس میں ضروری باتیں ہیں، ہمارے بہت سارے گلگت بلتستان کے اندر ہی اور نور بخشوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ سید علی احمدانی پہلا مسلم پریچر تھا کہ وہ یہاں تشریف لایا اور انہوں نے اسلام پھیلایا، بلکہ 850 میں آئے ہیں. عباسی دور میں الفضل تھا، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا. سید علی احمدانی علیہ رحمت تشریف لانے کے بعد کشمیر، گلگت بلتستان، تبت اور سینٹرل ایشیا کے بہت سارے علاقوں میں یہ سرکاری مذہب کے طور پر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. تو جب سید علی احمدانی یہاں تشریف لے آئے، اور اس وقت سید علی احمدانی کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سید علی احمدانی کس فرقے سے تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے نماز کے طور طریقے کو دیکھ کر آپ کو شافعی سمجھتے ہیں، آپ کے ائمہ اہل بیت کے ساتھ محبت کو دیکھ کر آپ کو شیعہ قرار دیتے ہیں، اور خلفاء اور ازواج مطہرات کے بارے میں ان کی بے پناہ محبت اور خلوص کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ سنی ہیں.
یعنی سید الحمدانی کی ذات اسلامی دنیا میں واحد شخص ہیں پورے عالم اسلام کی سطح پر کہ وہ ہر کوئی فرقہ ان کو اپنا پریچر سمجھتے ہیں، پرائز سمجھتے ہیں. یہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے سید الحمدانی کو. اب سید الحمدانی کے جو شاگرد ہیں، اسحاق ختلانی ان کے جانشین تھا. اسحاق ختلانی کے بعد جو ان کا مرید تھا میر سید محمد نور بخش، لیکن ان کی اپنی زندگی میں وہ خود مرشد تھا، لیکن انہوں نے اپنے شاگرد کو مرشد مانا. اسی لیے جو اور مرشد ماننے کے بعد انہوں نے ان کا لقب سید محمد بیزوی کہتا تھا، کبھی آپ کو قشتانی بھی کہتے تھے. تو انہوں نے خود ان کے مرشد نے مریدی اختیار کیا، اپنے مرید کو مرشد ڈکلیئر کرنے کے بعد انہوں نے لقب دیا نور بخش. نور جن سے نور پھوٹتا ہو، جن سے روشنی، جن سے سکون راحت ملتا ہو. تو میر سید محمد نور بخش، اب ہمارے نور بخشی دنیا میں یہ ہے، یہاں پر سید محمد نور بخش بلتستان تشریف لے آئے. سب سے پہلے اس بات کو کس نے لکھا؟ مولوی حشمت اللہ نے تاریخ جموں میں لکھا. وہ بدنیتی پر مبنی لکھا، ایک سازش کے تحت لکھا. آج بھی نور بخشی دنیا میں ہر ایک یہ فخر کرتے ہیں سید محمد نور بخش بلتستان تشریف لے آئے. بالکل تشریف نہیں لے آئے. آپ 31 سال کی عمر میں جب آپ مرشد بنا اور اپنے زندگی کے 10 سال میں ان کے 3.5 لاکھ مریدین تھے، جو کردستان موجودہ ماڈرن ترکی سے لے کر یہاں ملتان تک ان کے مریدین پھیلے ہوئے تھے. آج ملتان کو صوفیوں کا شہر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کی مریدین تھے. اور دنیا کے اندر جو تھیوریٹیکلی یا آئیڈیالوجیکلی اگر تصوف کو پھیلایا اور عملاً کام کیا، وہ میر سید الحمدانی تھے یا علاؤ الدولہ سمنانی تھا. آج آپ ایران میں دیکھیں، علاؤ الدولہ سمنانی پر کم و بیش 15-20 لوگوں نے PhDs کیے ہیں. ان کے مسجد جو خداداد صوفیہ آباد سمدان میں ہے، ان کی مسجد صوفیہ آباد اور ان کے آستانے کو اس وقت کی موجودہ ایرانی حکومت نے ان کے نیشنل ہیریٹیج قرار دیا، اور بہت بڑا مکتب ہے وہاں پر. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، تصوف کے سلسلوں کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، اس کو آپ انٹیگریٹڈ دیکھیں، پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا. تو یہاں تک میر سید محمد نور بخش نے ترکی، عراق، ایران، شام، سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک، یعنی تاجکستان، چینی ترکستان اور ایون دین ساؤتھ ایشیا میں بھی ان کے مریدین تھے. لیکن میر سید الحمدانی کو جو سینٹرل ایشیا سے تصوف کی وجہ سے، تصوف کے معاملات کی وجہ سے انہوں نے آپ کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی، یہ اس علاقے کے لیے بالخصوص کشمیر، گلگت بلتستان اور تبت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک بہانہ تھا. اور میں ضرور اس بات کو بتاؤں گا، چونکہ علاؤ الدولہ سمنانی آپ کے ماموں ہوتے تھے، میر سید الحمدانی کے ماموں تھے. اور جب علاؤ الدولہ سمنانی ارغن کی سلطنت میں آپ وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے 24 سال کی عمر میں، لیکن ایک جنگ ہوئی ارغن اور تاکودار کے درمیان ایران میں، اور دونوں طرف جو فوجی تھے وہ مسلمان تھے. ارغن بدھسٹ تھا، تاکودار مسلمان تھے، لیکن جو لڑ رہے تھے دونوں طرف فوج مسلمان تھے. لیکن آپ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، تو آپ کے اوپر ایک گلمس، اس دوران جنگ آپ ابھی جنگ میں داخل ہو رہے تھے کہ آپ پر ایک جھلک ہوا. اس طریقے سے جو نور بخشی سلسلہ ہے یہ ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، بالخصوص ہمارا نور بخشی بھی اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہم ڈرتے ہیں، یا پھر ہم میں بھی تعلیمات کی کمی ہے، اسلام کی ٹرو سینس کو ہم آگے پیش نہیں کر رہے. عمر میں آپ اور ہماری رہائی کے بعد آپ نے اپنے تبلیغ مسائی عراق، سینٹرل ایشیا اور ایران میں شروع کیا. یہاں جو نور بخشی مسلک اور وہ فقہ احوت شمس الدین عراقی نے لے آیا، آپ کے وفات کے بعد آپ کے بیٹا شاہ قاسم فیض بخش کے حکم پر یہاں آئے، اور یہاں پہلے سے جو سید الحمدانی کی تعلیمات ہے تصوف کی اسی کو آگے لے گیا. اگر اس میں کوئی اضافہ تھا تو وہ فقہ احوت تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز
کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کو کوئی نئی ایڈونچر نہیں ہوا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں.